انہوں نے بہت کچھ فتح کیا۔ مشرق میں بنگال سے لے کر مغرب میں قندھار تک، شمال میں کشمیر سے لے کر جنوب میں دکن تک، لیکن یہ مٹی کے چند حصے نہیں تھے، بلکہ ایک متحد، منظم اور زندہ ریاست تھی جو تقریباً 300 سال تک قائم رہی۔ لیکن بالآخر تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جہاں وہی تخت جس سے حکم چلتا تھا اب دوسروں کے فیصلوں کے ماتحت تھا۔ تاریخ میں پوری طرح ثابت ہے کہ وہی شاہی خاندان جو صدیوں سے حکمرانی کرتے آ رہے تھے، بعد میں اپنے ہی رعایا کے گھروں میں کام کیا، محنت مزدوری کی اور گمنامی میں زندگی گزاری۔ تو دوستو، یہ کہانی ہے کہ کس طرح ظہیر الدین محمد بابر کے تاریخ کے سنہری صفحات پر آنے والی نسلوں نے غلامی کے سائے پھیلا دیے۔ اور یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، ان واقعات کے ثبوت آج بھی سلطنت دہلی کے درباری ریکارڈ، ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرکاری فائلوں اور برطانوی آرکائیوز میں محفوظ موجود ہیں۔ دوستو، جب 1748 عیسوی میں جب محمد شاہ کی موت ہوئی، سلطنت کے اندرونی اختلافات اور کمزوری کے بیچ بوتے گئے۔ شمال میں مرہٹے، جو بنیادی طور پر ایک مقامی جنگجو قبیلہ اور چھوٹے حکمرانوں کا اتحاد تھے، چھوٹے قلعے اور علاقوں پر قبضہ کرنے لگے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی سلطنت کے اسی بادشاہ کے زیر اثر تھے اور زیادہ تر اس کے فوج میں شامل تھے، لیکن اب طاقت کے خلا اور کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اپنے اثرات بڑھانے لگے۔ اسی دوران مغرب سے برطانیہ کی ایک کمپنی، ایسٹ انڈیا کمپنی، جو پہلے تجارت کے لیے آئی تھی، اب اندرونی اختلافات اور درباری سازشوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مداخلت بڑھانے لگیں۔ بادشاہوں کی موت کے بعد شہزادے اور درباری آپس میں لڑنے لگے اور یہ مداخلت مزید طاقت پکڑ گئی۔ چند چھوٹے چھوٹے اختلافات، دربار میں حسد اور مملکت کے اندرونی انتشار نے سلطنت کے مضبوط مرکز پر پہلا زخم ڈالا۔ بادشاہ کی فوجیں آپس میں لڑنے لگیں اور باہر کی طاقتیں، مرہٹے اور برطانوی کمپنی، چھوٹے اختلافات کا فائدہ اٹھا کر دور دور کے علاقوں میں اپنا کنٹرول بڑھانے لگیں۔ وقت کے ساتھ یہ چھوٹے زخم بڑے ہوئے۔ مرہٹے شمال اور وسطی علاقوں پر قبضہ کرنے لگے اور کمپنی نے مغرب میں اپنی طاقت مضبوط کی۔ بادشاہ کے بچے اور وزراء آپس میں لڑائی میں مصروف تھے اور مملکت کے اندرونی حسد اور سازشوں نے پوری سلطنت کو دھیرے دھیرے کمزور کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے سلطنت کو اندر سے توڑ دیا۔ کمپنی کے عہدیداروں نے نہ صرف جھوٹے وعدے کیے، بلکہ بادشاہ کے وفاداروں کے درمیان شک و شبہات بکھیر دیے، مالی معاملات میں دخل اندازی شروع کی اور خزانے پر قابو پانے کی چال چلی۔ بنگال کا خزانہ سب سے پہلا شکار بنا۔ کمپنی نے بادشاہ کے وفادار وزیر خزانہ کے خلاف سازش کی، اس کا قتل کروا کر مالی کنٹرول حاصل کر لیا۔ ایسا لگتا تھا کہ کمپنی دربار کی مدد کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ آہستہ آہستہ سلطنت کی بنیادیں کھوکھلی کر رہی تھی۔ یہ چال صرف مالی کمزوری نہیں تھی، اس نے دربار میں حسد، جھگڑے اور بے اعتمادی کو فروغ دیا۔ مرہٹے اور دیگر مقامی طاقتیں، جو پہلے صرف چھوٹے چھوٹے علاقوں پر قبضہ کرتے تھے، اب بڑے علاقوں پر نظر رکھنے لگے۔ ہر طرف سازشیں، خاندانی لڑائیاں اور سیاسی انتشار پھیل گیا۔ مرہٹوں نے شمال، وسطی اور دکن کے علاقوں میں قبضہ شروع کیا۔ مختلف شہر اور قلعے، جو کبھی بادشاہ کے مضبوط حصے تھے، اب ان کے ہاتھ میں چلے گئے۔ ان کے حملوں نے نہ صرف فوجی طاقت کو کمزور کیا، بلکہ دربار میں خوف اور انتشار پھیلا دیا۔ آخر وہ وقت بھی آ پہنچا جس کے بارے میں کبھی مغل تاریخ میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پورا بر صغیر انگریزوں اور مرہٹوں کے بیچ بٹ چکا تھا۔ نہ دہلی کی پرانی شوکت باقی رہی تھی، نہ شہنشاہ کی وہ تلوار جو کبھی کابل سے بنگال تک فیصلے سناتی تھی۔ اگر مرہٹے اور یہ ضعیف سلطنت اس وقت ایک ہو جاتے، شاید کمپنی کو روکا جا سکتا تھا، لیکن افسوس، نہ اتحاد ہوا، نہ مزاحمت بنی، اور یوں میدان خود بخود کمپنی کے ہاتھ آ گیا۔ اب صرف ایک قلعہ بچا تھا، دہلی کا لال قلعہ۔
یہی وہ آخری جگہ تھی جہاں مغل تاج کا چراغ مدھم ہوتی ہوئی روشنی کے ساتھ ابھی تک جل رہا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کے پاس نہ فوج تھی، نہ توپیں، نہ جنگ کا ساز و سامان۔ جو چند وفادار سپاہی تھے وہ بھی بوڑھے، کمزور اور محدود تعداد میں۔ دوسری طرف برٹش آرمی جدید اسلحے، توپ خانے اور منظم فوج کے ساتھ دہلی کے دروازے تک پہنچی، اور مرہٹے خود بھی اس وقت تک انگریزوں کے ہاتھوں کئی بڑے علاقوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ بنگال، بمبئی، مدراس، یہاں تک کہ جنوبی ہند کے کئی مضبوط قلعے بھی ایک ایک کر کے کمپنی کے قبضے میں جا چکے تھے۔ اس لیے جب دہلی کا فیصلہ کن وقت آیا تو مرہٹے خود بھی بہت کمزور ہو چکے تھے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب برٹش آرمی قلعے تک آ گئی تو بہادر شاہ ظفر نے جنگ کا حکم بھی نہیں دیا۔ ان کے پاس جنگ کا سامان تھا ہی نہیں، وہ محض ایک علامتی بادشاہ بن چکے تھے۔ خاموشی سے قلعہ چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نہ میں لڑ سکتا ہوں اور نہ جیت سکتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مغل سلطنت ختم ہو گئی۔ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو برما جلاوطن کر دیا۔ برما آج کے زمانے میں میانمار کہلاتا ہے۔ وہاں انہیں ایک چھوٹی عمارت میں رکھا گیا جو ایک بادشاہ تو کیا، ایک عام آدمی کے لائق بھی نہیں تھا۔ اسی عمارت میں ان کی بیوی اور کچھ بچے بھی ساتھ تھے۔ غربت اور مشکل حالات میں زندگی گزاری، اور وہ رشتہ دار جو ہندوستان میں رہ گئے ان کا حال اس سے بھی برا ہوا۔ کچھ کو جیلوں میں رکھا گیا، کچھ کو انگریزوں نے ختم کر دیا، اور کچھ کو زندہ چھوڑ دیا گیا اور اپنی ہی سابقہ رعایا کے گھروں میں نوکریاں کرنے لگے۔ تاریخ کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ مغل خاندان کی بیٹیاں، بیٹے، پوتے پوتیاں عام گھروں میں خادم بن کر رہنے لگے۔ یہ وہی خاندان تھا جس کے اشارے پر ہزاروں لشکر چلتے تھے۔ مثلاً ایک نوجوان جس کا نام مرزا محمد شاہ تھا، جو بہادر شاہ ظفر کا دوسرے درجے کا بھتیجا تھا۔ دہلی پر جب حملہ ہوا اور بادشاہت کا چراغ بجھنے لگا تو اس کے خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک رات جب گولیوں کی آوازیں شہر پر ٹوٹ رہی تھیں، مرزا اپنی والدہ اور چھوٹی بہن کو ساتھ لے کر دلی کے لال قلعے سے نکل بھاگا۔ راستہ اندھیرا تھا، گلیاں لاشوں سے بھری تھیں۔ یہ تینوں خاموشی کے سائے میں بھاگتے رہے۔ ایک جگہ سپاہیوں نے ان پر حملہ بھی کیا، لیکن مرزا نے ماں اور بہن کو چھپا کر راستہ نکالا۔ وہ کئی میل پیدل چلتے رہے، بھوکے، پیاسے، تھکے ہوئے، لیکن زندگی بچانے کی امید انہیں آگے دھکیلتی رہی۔ آخرکار وہ ایک دور دراز گاؤں پہنچ گئے۔ گاؤں والوں نے ابتدا میں پہچان لیا کہ یہ شاہی خاندان کے لوگ ہیں، اس لیے کچھ لوگ ڈرے، کچھ نے مدد کا وعدہ کیا اور کچھ نے شرط رکھی کہ تم یہاں رہ سکتے ہو مگر کسی کو اپنی پہچان نہ بتانا۔ مرزا نے اپنی ماں اور بہن کے لیے یہ شرط قبول کر لی۔ اب زندگی کی اصل آزمائش شروع ہوئی۔ وہ شاہی خاندان جس کے محل میں کبھی لذیذ کھانے، ریشمی کپڑے اور خادم موجود تھے، آج ایک کچی جھونپڑی میں تھا۔ مرزا اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کرنے لگا، پانی بھرتا، کھیتوں میں کام کرتا۔ چھوٹی بہن جس کی عادت نرم بستروں، نئے کپڑوں اور نفیس کھانوں کی تھی، آج فاقے کرتی تھی۔ فاقے، بیماری، کمزوری، اور پھر ایک صبح مرزا کی ماں نے اسی غربت اور تھکن میں اپنی آخری سانسیں لی۔ گاؤں کی ایک کچی قبر میں اسے دفن کیا گیا، وہ ماں جس نے کبھی شاہی محل میں زندگی گزاری تھی۔ مرزا اور اس کی بہن کی حالت اس وقت ہندوستان کی شکستہ تاریخ کا نقشہ بن چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں ان کے لیے وظیفہ بھی مقرر ہوا تھا۔ بالآخر 7 نومبر 1862 کو بہادر شاہ ظفر قید ہی میں وفات پا گئے۔ انہیں برما میں ایک عام آدمی کی قبر دی گئی، نہ تخت، نہ تاج، نہ کفن میں شہنشاہ کی شان، بس ایک کچی قبر ایک اجنبی ملک میں۔ بعد میں اس پر ایک چھوٹا سا مزار بنایا گیا اور بہادر شاہ ظفر کے یہ الفاظ لکھ دیے گئے کہ کتنا بد نصیب ہے ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اور یوں
ایک آزاد بادشاہت کا سفر غلام شہزادوں کے دور میں ختم ہوا اور شاہ ظفر کی غلامانہ موت پر ظہیر الدین بابر کے عظیم سلطنت کا تاریخ مکمل ہو گیا۔ لہٰذا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور اگر ہماری اس ویڈیو میں کوئی کمی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ آپ کے ہر رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے۔